کراچی کا قدیم ترین علاقہ لیاری جو کبھی باکسنگ کلچر اور موسیقی کی پہچان تھا، ایک وقت ایسا آیا جب پوری دنیا اسے پاکستان کا وائلڈ ویسٹ کہنے لگی ہے۔ ممبئی کے انڈر ورلڈ کی تاریخ ایک پیچیدہ اور خوفناک حقیقت ہے۔ عام گینگسٹر نے ممبئی کے تاجروں، بلڈرز، بیوروکریٹس اور فلم سازوں کے لیے خوف کا ماحول قائم کیا اور معروف ڈانز میں داؤد ابراہیم شامل تھے۔ اس سے پہلے حاجی مستان نے 1960 میں اور 70 کی دہائی اسی طرح کریم لالا بمبئی کے جنوب مشرقی علاقوں میں ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹس میں اپنا تسلط رکھتے تھے۔ بعد میں چھوٹا راجن نے داؤد ابراہیم کے اتحادی کے طور پر کام کیا کہ ابو سلیم نے 1990 کی دہائی اور سن 2000 کے دھرندر ایک بالی ووڈ فلم مگر جس کی کہانی کراچی کے دل میں موجود لیاری، اس کی خون میں ڈوبی ہوئی گلیوں اور پاکستان کے بدنام زمانہ ڈان رحمان ڈکیت سے جڑتی ہے۔ فلم ٹرینڈ کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر دھوم مچی ہوئی ہے، غصہ شدید، تنقید اور بڑے بڑے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی آج ہم اس فلم کی حقیقت، لیاری کے کردار، رحمان ڈکیت کی اصل کہانی اور وہ تمام اعتراضات بے نقاب کریں گے جنہوں نے پاکستانیوں کو آگ بگولا کر رکھا ہے۔ کراچی کا قدیم ترین علاقہ لیاری جو کبھی باکسنگ کلچر اور موسیقی کی پہچان تھا، ایک وقت ایسا آیا جب پوری دنیا اسے پاکستان کا وائلڈ ویسٹ کہنے لگی۔ 8 سال 10 سال پورا علاقہ گولیوں کی آوازوں سے گونجتا رہا۔ گلیوں پر راج پولیس کا نہیں، ڈکیتوں اور گینگسٹر کا تھا۔ بھتہ، قتل، منشیات، اغوا روز کا معمول تھا، اور انہی گینگسٹر میں سب سے طاقتور نام ابھر کر سامنے آیا رحمان ڈکیت کا۔ جی ہاں، رحمان ڈکیت۔ وہ اس حد تک ظالم تھا کہ دشمنوں کے سروں سے فٹ بال کھیلنے کی کہانیاں بھی سنائی جاتی تھیں۔ پولیس رپورٹس میں اس پر 100 سے زائد قتل کے الزامات تھے۔ اس کا نیٹ ورک، اس کی فوج، اس کے کارندے، پورا لیاری اس کی گرفت میں تھا۔ اور پھر 2009 میں ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے ایس پی چودھری اسلم کی قیادت میں، اور رحمان ڈکیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ بعد میں کراچی کے گینگ وار کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا تھا۔ اب آتے ہیں فلم کی طرف۔ دھرندر دراصل ایک انڈر کور جاسوسی کی کہانی ہے جو لیاری کے گینگ وار نیٹ ورک میں گھس جاتا ہے۔ فلم میں رنویر سنگھ بطور حمزہ مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ حمزہ ایک خفیہ انٹیلیجنس ایجنٹ ہے جو کراچی کے علاقے لیاری میں داخل ہو کر جرائم پیشہ گینگ کے نیٹ ورک میں گھس جاتا ہے تاکہ دہشت گردی اور منظم جرائم کے خلاف کارروائی کر سکے۔ اس کا سب سے بڑا دشمن بنتا ہے اکشے کھنہ، جو حقیقی لیاری کے بدنام گینگسٹر رحمان ڈکیت سے متاثر کردار رحمان ڈکیت کے روم میں سامنے آتا ہے۔ فلم میں ایک اور اہم کردار سنجے دت نے نبھایا ہے۔ سنجے دت ایس پی چودھری اسلم کے کردار میں نظر آتے ہیں، جنہوں نے اصل زندگی میں بھی لیاری گینگ وار کے خلاف بڑے آپریشن کیے تھے۔ انہی کرداروں کے گرد اقتدار، جرائم، دھوکہ، خفیہ مشن، دہشت گردی اور گینگ وار کی ایک ہنگامہ خیز داستان گھومتی ہے جو فلم کو ایک بھرپور، سنسنی خیز اور پرتشدد تھرلر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ پاکستانی کیوں غصے میں ہیں؟ غصے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کو مسخ کر کے دکھایا گیا ہے۔ فلم میں لیاری کے گینگ وار کو ایسے دکھایا گیا جیسے یہ بھارتی انٹیلیجنس کی وہ خفیہ جنگ تھی، جبکہ اصل حقیقت سیاسی پشتناہی، مقامی مافیا اور اقتصادی مفادات تھے۔ کچھ بھی بھارتی ایجنٹ جیسا نہیں تھا۔ رحمان ڈکیت کو فلم میں ایسے پیش کیا گیا جیسے وہ کوئی عالمی سطح کا دہشت گرد تھا جس کے پیچھے را لگی ہوئی تھی، لیکن حقیقت میں وہ مقامی سطح کا کرمنل تھا جس سے لڑائی صرف کراچی پولیس اور چودھری اسلم کے یونٹس کی تھی۔ چودھری اسلم کی کردار کشی کی گئی جسے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ فلم میں ان کا نام نہیں لیا گیا، نہ ہی ان کی کارروائی دکھائی گئی، جبکہ گینگ وار کو ختم کرنے میں ان کا رول تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے برعکس انڈیا یہ بھول گیا کہ بمبئی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، جہاں کی ہر گلی، ہر محلے میں ایک گینگسٹر آج بھی موجود ہے، اور ایسے بڑے بڑے گینگسٹر وہاں پر موجود ہیں جس نے انڈین فورسز کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ممبئی کے انڈر ورلڈ کی تاریخ ایک پیچیدہ اور خوفناک حقیقت ہے، جہاں گینگ وار، بھتہ خوری، منشیات کی اسمگلنگ اور ریئل اسٹیٹ کے خلاف سرگرم گینگز نے شہر کے کئی حصوں کو ہلا دیا ہے۔ اس دور کے سب سے طاقتور
اور معروف ڈانز میں داؤد ابراہیم شامل تھے، جنہوں نے ڈی کمپنی کے ذریعے نہ صرف بمبئی بلکہ بین الاقوامی سطح پر منشیات، سمگلنگ، اغوا برائے تاوان اور غیر قانونی کاروبار پر اپنا اثر قائم کیا۔ اس سے پہلے حاجی مستان نے 1960 میں اور 70 کی دہائی میں بمبئی کی سمگلنگ اور غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورک کو مضبوط کیا اور فلم انڈسٹری میں اثر و رسوخ قائم کیا۔ اسی طرح کریم لالا بمبئی کے جنوب مشرقی علاقوں میں ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹس میں اپنا تسلط رکھتے تھے اور جوا، بھتہ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ بعد میں چھوٹا راجن نے داؤد ابراہیم کے اتحادی کے طور پر کام کیا اور پھر الگ ہو کر اپنا گینگ بنا لیا، جبکہ ابو سلیم نے 1990 کی دہائی اور سن 2000 کے آغاز میں بم دھماکوں اور دیگر جرائم میں اہم کردار ادا کیا۔ ان تمام گینگسٹر نے بمبئی کے تاجروں، بلڈرز، بیوروکریٹس اور فلم سازوں کے لیے خوف کا ماحول قائم کیا اور شہر کے کچھ حصوں کو قانونی اور سماجی نظم و ضبط سے دور کر دیا۔ لہذا ہندوستان کو لیاری پر بنائی گئی فلم نے ثابت کر دیا کہ ہندوستان ایک تنگ نظر اور تعصب زدہ قوم ہے، کیونکہ جو کچھ بھی بمبئی میں آج ہو رہا ہے، لیاری اس کا 5% بھی نہیں ہے۔ فلم دھرندر میں لیاری کو مکمل طور پر گینگ وار تشدد کا گڑھ دکھایا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ محلہ کراچی کا ثقافتی ورثہ ہے، جہاں موسیقی، کھیل، محنت کش طبقہ اور روایات کی ایک جیتی جاگتی تاریخ موجود ہے۔ فلم میں رحمان ڈکیت کا کردار ایک طاقتور اور خطرناک گینگسٹر کے طور پر دکھایا گیا ہے، مگر اس کی عکاسی ایک جانب بیانیے پر مبنی ہے، جس میں مقامی کمیونٹی، پولیس کے پروفیشنل آپریشنز اور شہری زندگی کے مثبت پہلو نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ کراچی کے سیکیورٹی ادارے، چاہے وہ پولیس ہوں یا رینجرز، انہوں نے حقیقی آپریشن میں جرائم کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی ہیں، جنہیں فلم میں پوری طرح دکھایا ہی نہیں گیا۔ یوں بمبئی کے ماضی کی سنسنی خیز گینگوار کہانی اور لیاری کی حقیقی زندگی کے درمیان فرق واضح ہے۔ بمبئی میں بڑے بین الاقوامی سطح کے مافیا اور گینگسٹر تھے، جنہوں نے پورے شہر اور یہاں کے کاروبار، ریئل اسٹیٹ اور فلم انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جبکہ لیاری میں جرائم مقامی نوعیت کے تھے اور شہر کی ثقافت اور عوامی زندگی کو مکمل طور پر بیان نہیں کرتے۔ لہذا بطور پاکستانی یہ کہنا ضروری ہے کہ دھرندر صرف ایک فلم ہے۔ اصل لیاری دیکھنے کے لیے ہندوستانوں کو دور سے نہیں، پاکستان آ کر دیکھنا ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ فلم بنانے کے پیچھے اصل مقاصد کیا تھے؟ ایک بھارتی فلم ساز اچانک کراچی کی گینگ وار میں دلچسپی کیوں لیتا ہے؟ کیا یہ تنقید، پروپیگنڈا، کہانی کا کھینچتان یا صرف ایک بڑا فلمی کاروبار تھا؟ پاکستانی تجزیہ کار کہتے ہیں فلم میں حقیقت فکشن کے نیچے دب گئی ہے اور یہی اصل خطرہ ہے۔ لیاری کی کہانی، رحمان ڈکیت کی کہانی، چودھری اسلم اور کراچی پولیس کی جنگ، یہ سب اصل حقیقتیں ہیں، لیکن فلموں میں یہ حقیقتیں کبھی سچ کے مطابق دکھائی ہی نہیں جاتی۔ دھرندر نے شائقین کو تفریح تو دی، مگر ساتھ ایک جنگ چھیڑ دی۔ کہانی کس کی، حقیقت کس کی، اور کراچی کی نمائندگی واقعی کس طرح ہونی چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کے مطابق کیا یہ فلم حقیقت کے قریب تھی یا کراچی کو صرف خوف کے ذریعے بیچا جا رہا تھا؟